آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جو تاریخ میں اپنا نام امر کر گیا، جن کو تلفظ اور زبان کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا، جو شاعری ایسے پڑھتے تھے جیسے نظم۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سب سے نفیس، باوقار اور باکمال شخصیت ضیاء محی الدین کی۔ وہ شخص جس کی آواز میں کتاب بولتی تھی، جس کے لب ہلتے تھے تو اردو شاعری نئی زندگی پا لیتی تھی۔ پاکستان کے فنی، ادبی اور تہذیبی منظرنامے کے سب سے نفیس، باوقار اور باکمال شخصیت مانے جاتے تھے۔ ضیاء محی الدین 20 جون 1931 کو لائل پور موجودہ فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ محی الدین بھی ایک ادیب اور فنکار تھے، چنانچہ بچپن ہی سے علم، ادب اور فنون لطیفہ سے رغبت ورثے میں ملی۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے، جہاں رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹس میں داخلہ لیا۔ وہاں سے جو تربیت ملی، اس نے ضیاء محی الدین کو بین الاقوامی سطح پر ایک کلاسیکل فنکار بنا دیا۔ 1962 میں انہوں نے ہالی ووڈ کی شہرت یافتہ لارنس آف عربیہ آفاق فلم میں اداکاری کی۔ یہ نہ صرف ایک اعزاز ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک تاریخی لمحہ تھا کہ ایک پاکستانی فنکار کو عالمی سینما میں اتنی بڑی فلم کا حصہ بنایا گیا۔ وہاں سے واپسی پر ضیاء صاحب نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ابتدائی دنوں میں ایک ایسا شو شروع کیا جس نے ناظرین کو حیران کر دیا، ضیاء محی الدین شو۔ یہ محض ایک شو نہیں تھا، یہ تہذیب، موسیقی، مکالمہ اور ادب کا حسین امتزاج تھا۔ ان کا انداز گفتگو، مہمانوں سے سوالات اور شعر و شاعری کے اقتباسات پیش کرنے کا فن، سب کچھ نرالا تھا۔ ان کی اصل شناخت ان کی آواز بنی جب وہ فیض، غالب، اقبال، میر یا پروین شاکر کی شاعری پڑھتے تو الفاظ زندہ ہو جاتے تھے۔ ان کے لب و لہجے میں ایک ایسا تاثر تھا جو سامعین کے دل پہ اثر کرتا تھا اور روح تک جا پہنچتا تھا۔ ان کی نثر، ڈرامائی انداز اور وقار ایسا تھا جو برسوں تک لوگ اپنانے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ ایک ہی تھے۔ ضیاء محی الدین نے کئی برسوں تک پاکستان کے نوجوان فنکاروں کی تربیت کے لیے محنت کی۔ کراچی آرٹس کونسل میں ان کی سربراہی میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ادارہ آج بھی پاکستان میں تھیٹر، موسیقی اور اداکاری کی معیاری فروغ کا سب سے بڑا مرکز مانا جاتا ہے۔ وہ وہاں استاد بھی تھے، رہنما بھی اور ادارہ بھی۔ ضیاء محی الدین نے زندگی بھر ادب، زبان اور تہذیب کی خدمت کی۔ انہوں نے فن کو عبادت سمجھا اور ہر لفظ کو احترام دیا۔ 13 فروری 2023 کو وہ کرشماتی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ان کے انتقال کی خبر پر صرف فنکار ہی نہیں بلکہ علم و ادب سے محبت کرنے والے ہر شخص نے دل تھام لیا۔ وہ محض ایک فنکار نہیں، ایک ادارہ تھے۔ ان کے بعد ان جیسا انداز، ان جیسا تلفظ، ان جیسا وقار شاید ہی کبھی دیکھنے کو ملے۔ ضیاء محی الدین ہمیں چھوڑ گئے، لیکن ان کی آواز آج بھی گونجتی ہے، کبھی غالب کے اشعار میں، کبھی فیض کی غزل میں، اور کبھی ان طلباء کی زبان پر جنہیں انہوں نے پڑھایا اور سکھایا۔ وہ چلے گئے لیکن اردو زبان کو بولنے اور سننے کا سلیقہ ہمیں دے گئے۔